بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ First of all, I welcome all our distinguished guests, our professors, our lecturers, our deans, and dear students. جیسا کہ آپ کو یہ بخوبی علم ہے اور یہ آیت آپ نے بارہا بچپن سے ہی ہمارے کانوں میں یہ آیت گونجتی ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے ایک بہترین عملی نمونہ ہے۔ زندگی کی بلکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہے۔ آپ کو اسوہ حسنہ ہے کیا؟ اس پر ہم نے عمل کیسے کرنا ہے؟ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع بھی یہی ہے کہ دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے رول ماڈل فار ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس۔ یہ نیرو ٹاپک ہے، یہ اساتذہ کرام اور اسٹوڈنٹس کا ٹاپک ہے۔ ہم بطور استاد اور آپ یا میں، ہم سب بطور طالب علم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو آج اس موضوع پر ہم نے ایک یہ خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے اور اس بابرکت محفل میں ہمارے آج کے مقرر بھی تشریف لا چکے ہیں۔ پروگرام کا اب باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا شعبہ علوم اسلامیہ کے لیکچرر محترم جناب پروفیسر حافظ رضوان یاسین صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔
صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ آپ تھے محترم جناب پروفیسر حافظ محمد رضوان یاسین صاحب، جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرما رہے تھے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا۔ آپ مدنی چینل کے نعت خواں ہیں، بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی ملتان سے تشریف لائے محترم جناب محمد کاشف عطاری صاحب۔ صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و توان تمہارے لیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل کو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان
مکان تمہارے لیے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. یہ تھے محترم جناب محمد کاشف عطاری صاحب. مدنی چینل کے آپ معروف نعت خوان ہیں، آپ لوگوں نے انہیں مدنی چینل پر دیکھا ہوگا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. Now I would like to our honorable distinguished speaker. He is a motivational speaker, anchor person, member of Central Executive Body of Dawat-e-Islami. He has over 25 years of experience in public speaking on the topic of ethical, moral, and scientific importance. He is a great motivational speaker. He travels frequently across Pakistan to hold such sessions in various institutes. Some of such venues are Punjab University Lahore, International Islamic University Islamabad, Quaid-e-Azam University Islamabad, Nishtar Medical College Multan, Bahauddin Zakariya University Multan, Mayo Hospital Lahore, Aziz Bhatti Shaheed Hospital Gujarat, Supreme Court of Pakistan, Lahore High Court, Islamabad High Court, Police Line Gujarat, Police Line Sialkot, University of Gujarat. He has also delivered his lectures in universities of European countries like Norway, Sweden, Switzerland, Spain, Italy, Belgium, France, and other countries. And it's very great honor for us that he is with us. And we are very thankful to جناب مولانا حاجی اظہر عطاری صاحب کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، کہ وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں تشریف لائے. میں دعوت دوں گا جناب مولانا حاجی اظہر عطاری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر، اور ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں اور ہمارے جو طلباء ہیں ان کے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علیہ نور لکم یوم القیامت عند ظلمت الصراط. تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا. اور ایک روایت میں ہے فرمایا جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو انشاءاللہ یاد آ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں ہمارے اس انسٹیٹیوشن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رول ماڈل ہیں تمام انسانیت کے لیے، اور خاص طور پہ ہمارے آج چونکہ ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس میں ہمارا یہ سیمینار ہے، ہماری یہ ڈسکشن ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو ہم لیں گے فار ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس، کیونکہ آج مختلف طرح کی سوچیں ہمارے نوجوانوں کے اندر پیدا بھی ہو رہی ہیں، بعض جگہ پر لگتا ہے ڈیولپ کی جا رہی ہیں، بعض جگہ لگتا ہے کہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مجھے فرسٹ ٹائم یہ سویڈن میں ایک یونیورسٹی میں لیکچر تھا تو وہاں ایک اسٹوڈنٹ نے یہ اس طرح کا سوال کیا تھا. جرمنی میں بھی اس طرح کی بات میں نے سنی،
میں سوچا شاید یورپ میں رہتے ہیں تو کہیں کسی سے بات چیت کرتے ہوئے ان کے سوال پیدا ہو گیا ہوگا ذہن میں. تو میرے لیے الارمنگ یہ تھا اس وقت جب کہ پاکستان کے ایک ادارے کے اندر، بڑا ادارہ ہے اسلام آباد میں، وہاں ہم لوگ بیٹھے تھے تو وہاں ڈسکشن ہو رہی تھی، کچھ ڈاکٹرز نے اس طرح کی بات کی، سوال اس طرح کا پیدا تھا. پھر مجھے یہ لگا کہ شاید کہیں نہ کہیں ہمارے نوجوانوں میں یہ بات کہیں ڈسکس ہو رہی ہے. Why we have to follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Why we have to love him? ہمارا اسٹوڈنٹ یہ پوچھ رہا ہے کہ میں کیوں ان کو فالو کروں، کیوں ان سے پیار کروں. یہ کہتے ہیں لیٹ می ڈیسائیڈ وٹ آئی ہیو ٹو ڈو ویئر آئی ہیو ٹو گو. مجھے خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں کہاں جاؤں، کس سے ملوں، کیا پڑھوں، کیا دیکھوں. آپ مجھے پابند نہ کریں. یہ قرآن پاک ہے، یہ حدیث پاک ہے، یہ آپ کو عمل کرنا ہوگا، یہ آپ کو پڑھنا ہوگا. یہ کہتے ہیں ہمیں آپ پابند نہ کریں اس چیز کا. ہم اپنی مرضی کا مذہب، اپنی مرضی کی تھیوری، اپنی مرضی کا طریقہ اپنائیں گے. دیکھیں دنیا میں جب ہم کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں، ادارے کے اصول ہوتے ہیں. کسی روڈ پر چلتے ہیں تو روڈ کے اصول ہوتے ہیں. کسی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو ایئرپورٹ کے اپنے ایس او پی بنے ہیں، ایئرپورٹ کے جو ہے وہ اپنے سیکورٹی کے چیکنگ کے مراحل ہوتے ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ میری مرضی ہے، میرا پاسپورٹ ہے، میری ٹکٹ، میں اپنی مرضی سے ٹریول کروں گا، میں کوئی ایئرپورٹ کی اتھارٹی کو نہیں مانتا، کوئی سیکورٹی کلیئرنس کو نہیں مانتا، تو میں اپنی مرضی سے جاؤں گا، جہاز چڑھ جاؤں گا. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس ٹکٹ ہے، آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، آپ کی مرضی اپنی جگہ پر، ایک جگہ پر ایک حد تک آپ کی مرضی، آپ کی اختیار ہے. ایک جگہ پر آ کر آپ کو سسٹم کے انڈر آنا ہوگا. اب روڈ پر چلتے ہیں تو روڈ پہ چلنے کے اصول بنے ہوئے ہیں. اب کسی ادارے میں آتے ہیں تو ادارے میں رہنے کے اصول ہوتے ہیں. اب ہم کہیں گے مائی لائف مائی رولز، میری زندگی میں اپنی مرضی سے جیوں گا. تو جب ایک روڈ بنانے والے نے روڈ کے اصول بنائے، گاڑی چلانے والے نے گاڑی کے اصول بنائے ہیں، جب ایک ادارے میں رہتے ہوئے آپ کے اصول پابند ہیں، ہم ایک ملک میں رہنا ہے تو وہاں کے قوانین ہمیں فالو کرنے ہیں، تو کائنات بنانے والے نے کیا ایسے ہی دنیا بنا دی کہ اس میں رہنے کے کوئی اس نے ایس او پی نہیں بنائے ہوں گے؟ کیا اس میں رہنے کے کوئی اصول نہیں بنائے ہوں گے؟ رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں دیے ہوں گے؟ کیسے ہمیں زندگی گزارنی ہے، کیسا ہمارا زمانہ طالب علمی ہوگا، کیسا ہمارا ٹیچنگ کا انداز ہوگا، کیسا ہمارا جاب کا انداز ہوگا، کیسا ہمارا جو ہے وہ ٹریڈنگ کا سٹائل ہوگا، ہمارا وے آف لیونگ کیا ہوگا. کائنات کے خالق نے دنیا میں رہنے کے کیا اصول نہیں دیے ہوں گے دنیا کو؟ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے. سو اللہ پاک نے دنیا میں رہنے، زندگی گزارنے کے اصول بیان کرنے کے لیے اپنے پیارے اور آخری نبی کو اپنی ربوبیت کی دلیل بنا کے بھیجا. قرآن پاک میں کئی مقامات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا اور ان کے مقصد میلاد کے ساتھ بیان کیا. جیسے سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم کی دعا کو ذکر کیا، انہوں نے مانگا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ ان میں وہ رسول بھیج دے. حضرت اسماعیل میں کیا کرے وہ تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، یتلو علیہم کتاب والحکمہ ویزکیہم، تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، انہیں حکمت سکھائے، دانائی سکھائے، انہیں پاک کرے. سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کے ساتھ فرمایا کہ بڑا احسان کیا اللہ نے ایمان والوں پر، ان میں اپنا رسول مبعوث کر دیا. اب وہاں بھی مقصد میلاد ساتھ بیان کیا کہ یہ رسول کیا کرتے ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، پاک کرتے ہیں. ایک مقام پہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ نے رسول مبعوث فرمایا. وہاں بھی یہ مقصد میلاد ساتھ بیان کیا، یتلو علیہم الکتاب یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، انہیں پاک کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، کتاب کی اور حکمت سکھاتے ہیں انہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود، انما بعثت معلما، مجھے تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے. آپ ایک معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں. ایک ٹیچر کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہ اس پروفیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے
جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد بیان کیا کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک شعبے یا کسی ایک خطے کے لیے مخصوص ہے. آپ خود فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری انسانیت کی طرف بنا کر بھیجا گیا رسول، تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا. حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں ایک بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، مجھے صرف ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو حق کی دعوت دینی ہے. آپ سے کہا گیا کہ آپ دیگر قوموں، دیگر قبیلوں، دیگر دنیا کی طرف نہیں جائیں گے تبلیغ کے لیے، پر مجھے بنی اسرائیل کے لیے بنا کے بھیجا گیا. وہ آخری نبی آئیں گے، وہ تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے جائیں گے. تو پھر حضرت عیسیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہا تھا، یہ انجیل برنباس کے چیپٹر 42 کے الفاظ ہیں، for I'm not worthy to unclose the ties of the hosen or the laces of the shoes of messenger of God whom you call Messiah, who was made before me and shall come after me and shall bring the words of truth, and so his faith shall have no end. حضرت عیسیٰ کہہ رہے تھے کہ میں جسے تم مسیحا کہتے ہو اس آخری پیغمبر کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتا. Who was made before me، جو مجھ سے پہلے بنے تھے، and shall come after me، میرے بعد تشریف لائیں گے، and shall bring the words of truth، وہ سچائی کا دین لے کر آئیں گے، and so his faith shall have no end، اسی لیے ان کا دین کبھی ختم نہیں ہوگا. اتنی وسعت ہے اس دین میں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. خود فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. تو ہر شعبے، ہر پروفیشن اور ہر خطے کے لوگوں کے لیے آپ کی سیرت بہترین نمونہ ہے، بیسٹ رول ماڈل ہے. اگر کوئی باپ ہے تو بحیثیت باپ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے کھڑے ہو کر استقبال کرنے والے اس پیارے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرے. اگر کوئی بیٹا ہے تو اپنی رضائی والدہ بی بی حلیمہ کے لیے کھڑے ہو کر استقبال کرنے والے اس پیارے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرے. اگر کوئی شوہر ہے تو ایز اے ہسبینڈ بی بی عائشہ صدیقہ کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرنے والے پیارے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرے. اگر کوئی جسٹس کے منصب پر جسٹس ہے، جسٹس کے اس کے ذمہ داریاں آتی ہیں، منصف ہے، تو بحیثیت منصف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر نظر کرے. کمپلیٹلی کانسٹیٹیوشن اسلام کا بیان کر دیا، نظام عدل اسلام کا کیا ہوگا ایک جملے میں بیان کر دیا، دا بیسٹ وومن آف دا ارتھ کا نام لے کر کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دوں. اسلام کا نظام عدل کیا ہوگا، ہمارا پورا کانسٹیٹیوشن اس میں بیان کر دیا ایک جملے کے اندر. اگر کوئی تاجر ہے تو بحیثیت تجارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول بیان کرے، بحیثیت تاجر ان کی سیرت کا مطالعہ کرے. اگر کوئی سپہ سالار ہے تو بدر و حنین کے سپہ سالار اعظم کی سیرت کا مطالعہ کرے. اور سادگی ایسی، وقار ایسا، عاجزی انکساری ایسی. اگر کوئی فاتح ہے تو فتح مکہ کے وقت سر اقدس جھکا ہوا، اونٹنی کی کوہان کے ساتھ سر مس ہو جانے والے، عاجز و انکساری کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کا مطالعہ کرے، ان کی عاجزی انکساری کو پڑھے. اور اگر کوئی ٹیچر ہے تو بحیثیت معلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تربیت کے، ان کے اخلاق سنوارنے کے اس اداؤں اور انداز کو مطالعہ کرے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کی تربیت کی، کس طرح لوگوں کے اخلاق کو سنوارا، کس طرح اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا. فرسٹ آف آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کرنے سے 40 سال پہلے معاشرے میں اپنا کردار رکھا. اس قوم، اس قبیلے، اس لوگوں میں، اس شہر میں آپ نے اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا. دعوت دینے سے پہلے اپنی شخصیت لوگوں کے سامنے رکھی، لین دین کیے، لوگوں سے کاروبار کیے، معاملات زندگی، معاشرتی زندگی بسر کی، ایک سوشل لائف گزاری ہے، ایک پریکٹیکل لائف گزاری ہے، شادی کی ہے، کاروبار کیا ہے، معاشرے میں اپنا کردار لوگوں کے سامنے رکھا ہے. اور جب اعلان نبوت کیا اس وقت کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو یہ کہہ سکے کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے. کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، کبھی بددیانتی نہیں کی، کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی، کبھی کسی کو گالی نہیں دی.
یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق کی وہ چیزیں تھیں جو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی چلی گئیں. آپ کا وے آف ٹیچنگ کیا تھا؟ نرمی. وے آف ٹیچنگ کیا تھا؟ لوگوں کی نفسیات کے مطابق ان سے کلام کرنا. وے آف ٹیچنگ کیا تھا؟ ان کے جو ہے وہ منصب اور ان کے جو ہے وہ جو دنیا اور اس کے متعلق ان کے معاملات تھے ان کے مطابق ان کے ساتھ ڈسکشن کرنا، ہر ایک کی سائیکی کو سمجھ کے اس کے ساتھ بات کرنا. بچوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا تھا؟ نوجوانوں کے ساتھ آپ کا انداز کیا تھا؟ بوڑھے لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا تھا؟ غلاموں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیا تھا؟ سرداروں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمپلیٹلی شخصیت ہمارے سامنے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو سکھایا، سمجھایا، قرآن پڑھایا، ان کو تعلیم دی، تربیت کی، تو ان کی نفسیات کے مطابق ان سے کلام کیا. ہر ایک کو نرمی، شفقت، محبت، پیار اور حسب محبت بڑا انداز دیا. میرا ایک مدنی چینل پہ ویکلی سلسلہ میں پروگرام کرتا تھا. ویکلی ہم پروگرام کرتے قبول اسلام کے واقعات. یہ مطلب اس کے کچھ 40 سے زیادہ ایپیسوڈز میں نے کیے. قبول اسلام کے واقعات، لوگ کیسے مسلمان ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار، آپ کا پیارا اخلاق، ایک مین چیز جو سامنے آئی. اور بہت ساری چیزیں ہیں اسلام قبول کرنے کی لوگوں کی، لیکن بیسک چیز جو ہمارے سامنے آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا جو لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا چلا گیا. مکے کے لوگوں میں غلاموں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہوتا تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی سیرت ہم پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں برابر کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں تھی مکے میں کسی کے، برابر بیٹھنا تو دور کی بات ہے. حکم یہ تھا کہ جب کوئی بڑے قبیلے کا شخص گزرے گا تو غلام زمین پہ بیٹھ جائیں گے کہ برابری نہ ہو جائے کھڑے ہونے میں. یہ زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، ان کو حکم یہ ہوتا تھا. لوگ آتے جاتے کھاتے ہوئے کچھ چیزیں پھینک کے، چھلکے مار کے چلے جاتے، گٹھلیاں مار کے چلے جاتے، جس کا جی چاہتا ٹھوکر مار کے گزر جاتا. یہ غلاموں کے ساتھ برتاؤ یہ تھا. لیکن حضرت بلال کہتے پورے مکے میں ایک شخص تھے جو میں دیکھتا تھا، جو میرے پاس سے گزرتے تھے تو مجھے دیکھ کر ایک اسمائل دیتے تھے، ایک مسکراہٹ دیتے تھے. بھائی وہ اسمائل تھی، وہ مسکراہٹ تھی جو میرے دل میں گھر کر گئی. جب انہوں نے اعلان نبوت کیا میرے دل نے کہا کہ یہ شخص جھوٹا شخص نہیں ہے. یہ ایک ادا تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ جناب وقار کا مطلب یہ ہے کہ سڑیل بن جاؤ، ہم باوقار ہو جائیں گے. بہت کرخت چہرہ بنا لو، بہت سخت لگے کہ یہ سر، یہ ٹیچر، یہ پروفیسر، یہ تو بہت سخت ہے، اس کا وقار. یہ ایک چیز یاد رکھیں، بحیثیت ٹیچر، ایز اے ٹیچر، اگر ہمیں لگتا ہے کہ میرا اس طرح بیہیو کرنا میرا وہ اسٹوڈنٹس کے دلوں میں محبت والا گھر کرے گا، یہ امپاسبل ہے. ایک خوف عزت کراتا ہے، شر کے ڈر سے، نقصان کے ڈر سے، جائے وہ بدلے کے ڈر سے. ایک ڈر وہ ہے جو انسان کسی خوف کھا کے کسی کی آنر کرتا ہے. ایک محبت وہ ہے جو انسان دل سے کسی سے پیار کرتا ہے، دل سے کسی کی عزت کرتا ہے، دل سے کسی کی رسپیکٹ کرتا ہے. تو باوقار ہونا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان سڑیل ہو جائے، انسان جو ہے وہ سخت مزاج ہو جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی بھی باوقار نہیں ہے، کائنات میں کوئی ان سے بڑھ کر وقار والا نہیں ہے. اللہ نے سب سے زیادہ عزت والا، شان والا، وقار والا ان کو بنایا. سارے نبیوں کو اللہ نے مخلوق میں چنا ہوتا ہے، اور سارے نبیوں میں ہمارے نبی کو اللہ نے چنا ہے. سارے نبیوں کو اللہ نے چنا. اب اللہ کے آدم علیہ السلام وعلم آدم الاسماء، جناب آدم کو ناموں کا علم دے دیا. حضرت نوح کو کشتی کا معجزہ دے دیا. حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا. حضرت موسیٰ کو ید بیضا اور عصا کا معجزہ دے دیا. حضرت عیسیٰ کو اندھوں کو کھیارا کرنے اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دینے کا معجزہ دے دیا. حضرت داؤد کی آواز میں اللہ نے ایسا پیار، ایسا حسن عطا کیا، ان کو معجزہ عطا کر دیا. حضرت موسیٰ کو ید بیضا کا معجزہ عطا کیا. حضرت صالح کو
اونٹنی کا معجزہ عطا کیا، حضرت یوسف کو خوابوں کی تعبیر اور حسن کا معجزہ دیا۔ الغرض کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 3 معجزے دیے، کسی کو 4 معجزے دیے، لیکن جب ہمارے نبی کو اللہ نے بھیجا فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے برہان یعنی پکی دلیل، روشن دلیل، سراپا معجزہ آ گئے، اور نبی آئے معجزے لے کر، نشانیاں لے کر اپنی سچائی کی آئے، اور ہمارے نبی کو رب نے معجزہ بنا کے بھیج دیا۔ ان کو سراپا معجزہ بنایا، ان کا سر معجزہ، بال معجزہ، پیشانی معجزہ، آنکھیں معجزہ، نظر معجزہ، ہاتھ معجزہ، زبان معجزہ، لب معجزہ، لعاب معجزہ، دندان معجزہ، رخسار معجزہ، بازو معجزہ، انگلیاں معجزہ، ناخن معجزہ، قدم معجزہ، سینہ معجزہ، ایون ان کا پسینہ بھی رب نے معجزہ بنایا ہے۔ کسی دلہن کو جہیز میں دے دینا، پورے مدینے میں اس گھر کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ اپنا لعاب دہن کسی کھاری کنویں میں ملا دیں تو کھاری کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں۔ کسی کی دکھتی آنکھ پہ لگا دے تو شفا یاب کر دیتے ہیں، کسی کی نکلی آنکھ پہ لگا دے تو شفا یاب کر دیتے ہیں۔ بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے بڑھ کر وقار والی ہستی کون ہوگی، جن کا نام لیتے ہوئے اللہ ان کے اوصاف و آداب، ان کے جو ہے وہ کمالات کا ذکر ساتھ کرے۔ قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا موسیٰ انی انا اللہ، یا عیسیٰ ابن مریم انی متوفیک، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ نے اپنی نبیوں سے خطاب کیا نام لے کر، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا، یا داؤد، یا عیسیٰ۔ لیکن جب ہمارے پیارے نبی کو خطاب کیا تو کیسے بلایا؟ پہلے نام لے لے کے بلایا، اب بلایا تو فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یاسین، طٰہٰ، انہیں نام لے لے کے بلایا، انہیں القابات و اوصاف کے ساتھ پکار کے بتا دیا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو ساری مخلوق میں چنا۔ مصطفیٰ کا معنی یہی ہوتا ہے، حضور کا ایک نام ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا، تو سب سے زیادہ عزت، شان، وقار والا ان کو اللہ نے بنایا۔ اور ان کا صحابہ کرام جن کی آپ تربیت کر رہے ہیں، جن کے ساتھ آپ، جن کے معلم ہیں، جن کے ٹیچر ہیں آپ، جن کو آپ تعلیم و تربیت دے رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا شفقت کا برتاؤ، آپ کا محبت کا برتاؤ، آپ کا بیہیویئر کیسا تھا، اور جب وہ ٹیچرز کا انداز کیا ہو یہ ہمارے سامنے ہے، اور سٹوڈنٹس کا بیہیویئر انداز کیا ہو۔ صحابہ کرام کا ادب ہمارے سامنے ہے، صحابہ کرام کی محبت ہمارے سامنے ہے، صحابہ کرام کی احتیاط ہمارے سامنے ہے۔ ایک ٹیچر کے لیے اگر رول ماڈل ہے وہ سارا وہ سینیریو جو مدینہ میں مسجد نبوی میں یا صحابہ صفہ کے چبوترے میں بیٹھ کر جو تعلیم و تربیت کی باتیں ہوتی تھیں، یہ اگر بحیثیت ٹیچر ان کے لیے رول ماڈل ہے تو بحیثیت اسٹوڈنٹ کیسے آپ کا انداز و کردار کیسا ہو، اپنے ٹیچر کی عزت کیسی دل میں ہو، ان کا جو ہے وقار، ان کی عزت احترام کیسا ہو، اور ان کو سیکھنے کا انداز کیسا ہو، اور ان کو کیسے لینا ہے، یہ ساری چیزیں ایک پورا ہمارے سامنے جو ہے وہ ایگزامپل رکھی جا رہی ہے کہ ان کا سیکھنے سکھانے کا انداز کیسا ہو۔ اور مسکراہٹیں ایسی، پورے باب الگ سے باندھے گئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم پر۔ آپ کا ایک نام متبسم بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے چہرے والے۔ آپ حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں نے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کے چہرے پر میں نے مسکراہٹ دیکھی ہے، تبسم دیکھا ہے، اور انداز ایسا تھا ایک جس سے لوگوں کو اٹریکشن ملے، قربت ملے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا پیارے حبیب اللہ کی ان پر بڑی رحمت ہوگی کہ تم ان کے لیے نرم دل ہو، اگر تم سخت ہوتے تو کہیں تم سے دور ہو جاتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہوگی کہ تم ان کے لیے نرم ہو، رحم دل ہو ان کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اور نرم دلی کو بیان کیا، اتنی باوقار شخصیت، لیکن آپ کی مسکراہٹوں کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تو زمین پر مٹی پر بھی بیٹھ جاتے تھے۔ ایک صحابیہ تھی، انہوں نے کہا حضور مجھے جو ہے نا وہ بوڑھی تھی، رشتہ بھی تھا آپ کا ان سے، حضرت صفیہ تھی غالباً حضور کی پھوپھی تھی، عرض کیا حضور وہ
جنت کی دعا کر دیں. فرمایا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی, بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. وہ رونے لگ گئی, چل پڑی روتی ہوئی. مسکرا کے فرمایا ان کو بلاؤ, کہو کہ جو بھی عورت جائے گی جنت میں وہ جوان ہو کے ہی جائے گی. نہیں سب جوان نظر آئیں گے جنت میں, بڑھیا عورت جنت میں نہیں جائے گی. مراد یہ تھی, نہیں جھوٹ شامل نہیں ہے اس مسکراہٹ کے اندر. ایک شخص آیا, عرض کیا حضور مجھے اونٹ چاہیے. فرمایا تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا. اس نے کہا کہ ہاں میں اونٹ کا بچہ کیا کروں گا, مجھے تو اونٹ چاہیے تھا. مسکرا پڑے. فرمایا کیا اونٹ, جو بھی اونٹ ہوتا ہے وہ اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا کسی کا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ان لوگوں کے دلوں میں, عرب کے وہ لوگ تھے جن کی سختی مشہور تھی. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بیٹھتے, ان کے ساتھ جب وہ ان کی دلجوئی کی باتیں کرتے, ان کے ساتھ گل مل جانے والا انداز رکھتے, ان کے ساتھ ایسے گفتگو فرماتے کہ ان کو قربت ملے, ان کو اپنائیت ملے, جو ہے نا ان کا گیپ ختم ہو. کسی زمین پہ بیج رکھنا ہے تو اس زمین کو پہلے زرخیز بنا کے نرم کیا جاتا ہے, ہل چلایا جاتا ہے. یہ شفقت, یہ پیار, یہ کسی کا گھبراہٹ کو دور کرنا, یہ دل کی زمین کو نرم کرنے کے مترادف ہے. جب اس دل کی زمین کو نرم کر لیا جائے گا پھر جو بیج رکھا جائے گا وہ بیج اثر کرے گا. یہ ٹیچر کا ایک کردار ایسا ہو کہ یہ جب وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایسی شفقت دے, ایسا پیار دے, ایسی نرمی دے, ایسی جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کی گھبراہٹ دور کرے, لیکن کہیں بھی بے حیائی نہ شامل ہو, کہیں بھی جھوٹ شامل نہ ہو, کہیں بھی کوئی غلط سوچ شامل نہ ہو. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حیا کا درس دیا ہے. الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ, اور حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے. میری زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, میرے لیے اس نے بہت میرے لیے سبق رکھا. میں ایک اسکول میں پرنسپل تھا ایک دور میں, اور میں اسٹوڈنٹس میں بعض اوقات بیٹھنا ہوتا, کچھ نہ کچھ بات نصیحت کی کر دینی, نبی پاک کی سنت بیان کر دینی. ایک دن میں نے کچھ سنتیں پانی پینے کی بیان کی ہوں گی. وقت گزر گیا, کچھ مہینے گزرے, تو میں ایک جگہ بیٹھے تھے, ہم اسٹوڈنٹس بھی تھے, تو میں بھی بیٹھا تھا, کچھ سیمینار یا کوئی ایسا چل رہا تھا سیشن. ٹھنڈا پانی آیا, تو میں عام طور پہ ٹھنڈا پانی پیتا نہیں, ٹھنڈا پانی تھا, میں تھوڑا تھوڑا پیتا رہا, تھوڑا تھوڑا آدھا گھونٹ لیتا رہا. تو ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے پوچھا, سر آپ نے کہا تھا پانی 3 سانس میں پینا سنت ہے, تو آپ نے تو کئی سانسوں میں پیا ہے. تو مجھے یہ لگا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس آبزرو بھی کرتے ہیں ٹیچر کو, ٹیچر کا کردار کیا ہے, اس کا بیہیویئر کیا ہے, اس کا اخلاق کیا ہے, اس کی یہ ڈوئل مینٹلٹی تو نہیں ہے, یہ دوہری شخصیت والا شخص تو نہیں ہے کہ بیان کرنے میں کچھ ہے, پریکٹیکل لائف میں کچھ ہے. لوگوں کو سمجھاتے وقت لما تقولون ما لا تفعلون, قرآن نے کہا کہ وہ کیوں نہیں کرتے جو کہتے ہو. ہم لوگوں کو جو ہے وہ ڈیبیٹ کرنے یا سمجھانے یا سکھانے کے لیے تو بڑے بڑے آرگومنٹ دیں گے, بڑی بڑی واضح و نصیحت کی باتیں کریں گے, لیکن اپنے کردار پر جو ہے وہ ہم وہ چیزوں نافذ نہیں کر پاتے. جھوٹ سے نہیں بچتے, بد اخلاقی سے نہیں بچتے, گالی گلوچ سے نہیں بچتے, بد اخلاقی سے نہیں بچتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد جو ہے انما بعثت معلما, اور ایک حدیث میں فرمایا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے آپ تشریف لائے ہیں, کردار ستھرا کرنے کے لیے, اخلاق ستھرا کرنے کے لیے. کوئی کسی بھی پروفیشن میں ہے, کوئی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہے, ٹیچر ہے, اسٹوڈنٹ ہے, اپنے ذہن میں دل پہ یہ نقش کر لیں, why we have to follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam, why we have to love him, because he is the single personality in the universe who is able to be followed. now ہمارے پیارے نبی کو اللہ نے صورت کے لحاظ سے, سیرت کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے, کردار کے لحاظ سے بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کو فالو کیا جائے, ان کی فرما برداری کی جائے. ان کی شخصیت میں اللہ نے کوئی نقص نہیں رکھا, کوئی خامی نہیں رکھی, کوئی عیب نہیں رکھا. کبھی کسی سے بد اخلاقی نہیں کرتے, کبھی جھوٹ نہیں بولتے, کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے, کبھی کسی کے ساتھ ذاتی بدلہ نہیں لیا, کبھی کسی کی دل آزاری کا باعث نہیں بنے, کبھی کسی کے ساتھ آپ نے دھوکہ نہیں کیا, کبھی کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی, کبھی ہمارے پیارے نبی نے کسی کے ساتھ بد اخلاقی کا برتاؤ نہیں کیا, کبھی آپ نے فحش کلامی نہیں کی. یہ ہمارے پیارے نبی کی سیرت ہے, یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے جس کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا گیا.
آج کچھ لوگوں نے دین اتنا سا سمجھ لیا، داڑھی ہے، پگڑی ہے، 4-5 چیزوں کو اسی کو دین سمجھ لیا کہ بھائی اتنا سا دین ہے. یہ چند چیزیں ہی دین نہیں ہیں. محدثین نے 400 ادائیں لکھی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. سچ بولنا بھی ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے، اچھے اخلاق بھی پیارے نبی کی سنت ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بددیانتی نہیں کی، کبھی خیانت نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ چیٹ نہیں کیا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. اب ہمارے اسٹوڈنٹس بعض اوقات کہتے ہیں مجھے مارکس چاہیے، مجھے مطلب نمبر چاہیے، مجھے پاس ہونا ہے، مجھے پوزیشن چاہیے. اس میں بعض اوقات یہ غلط رستے اختیار کرتے ہیں. بعض اسٹوڈنٹ ان کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں، یوں کر لو، یوں کر لو، مارکس آ جائیں گے، یہ نقل کر لیں، یہ طریقہ کر لیں. یہ نئے نئے ایجاد کرتے ہیں بوٹی اور نقل کے طریقے. ہم لوگ اپنی صلاحیتوں کو پازیٹیو وے میں کیوں نہیں یوز کرتے؟ رات وہ بھی جاگتا ہے جس نے نقل کرنی، رات وہ بھی جاگتا ہے جس نے یاد کر کے سبق لکھنا ہے. لیکن دونوں کا جاگنے اور محنت کرنے کا انداز بدل گیا. یہ نیگیٹو جب اسٹرگل کر رہا ہے، وہ پازیٹیو سے اسٹرگل کر رہا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں سکھایا یہ گیا کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کے ساتھ جو ہے وہ چیٹ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرنی، کسی کی دل آزاری کا باعث نہیں بننا. آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت خطرناک جو پہلو ہے بعض نوجوانوں کا، ان لوگوں کو ایک یہ کہتے ہیں کہ ان کا فن ہے، ان کے لیے ایز اے فن ہے یہ کسی کی زندگی، کسی کے جذبات یا کسی کے احساسات کے ساتھ کھیلنا. یہ بعض نوجوانوں کی عادت ہے. یہ ہنستے ہیں دوستوں میں بیٹھ کے، میں نے فلاں کو چیٹ کیا، فلاں کے ساتھ میں نے جو ہے وہ یوں کیا، فلاں. یہ ان کے لیے ایز اے فن ہے. کسی کے جذبات، کسی کی عزت، کسی کی زندگی سے کھیل کے جو ہے وہ جو لطف لے رہا ہے، اس کو مطلب احساس نہیں ہے کہ یار یہ ہم مطلب کس گہرائی میں، کس ظلمت میں گر رہے ہیں. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے سے منع کیا. جس کا وعدہ نہیں وہ اس کا کوئی دین نہیں، جس میں امانت نہیں اس کا کوئی دین نہیں. من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. اور سب سے بڑی چیز ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم ہے، جو آج سٹوڈنٹس میں بہت کم ہو گیا. ٹالرنس، برداشت، یہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اگر ماں یا باپ کو بات سمجھانے لگے تو آگے سے بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ. اسکول کے بیگ کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ہمیں تربیت لگ رہا ہے کہ کہیں کم ہو رہی ہے. کتابوں کا بوجھ بڑھ گیا، تربیت ختم ہوگی. تعلیم میں سے علم نکل گیا، تعلیم میں سے شعور نکل گیا. کہیں وہ ضرورت ہے اس کی. ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ملے، بڑا اچھا لگا یہاں تعلیم و تربیت پر فوکس کیا جا رہا ہے، تربیت پر، کردار سازی پر. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے سامنے، آپ کا کردار ہی تو رکھا گیا نبوت کے اعلان سے پہلے. آپ نے دنیا کے سامنے کردار رکھا. ہمارے نوجوانوں میں ٹالرنس کی کمی ہے، عدم برداشت. میں گجرانوالہ جیل میں بیان کرنے گیا تو بیان میں نے کچھ 1-2 لڑکوں کو دیکھا، بڑی مطلب ویل پرسنالٹیڈ سا لڑکا مجھے لگا. تو میں نے اس کو بیان کے بعد پاس بلا لیا. میں نے کہا تم یار کرمنل لگتے نہیں ہو، کس چکر میں آ گئے؟ بس کہتا یار اظہر بھائی کیا کروں، ایک گالی برداشت نہیں ہوئی تھی، گالی کے بدلے گولی مار کے آ گیا ہوں. مطلب برداشت بالکل. ہمارے روڈ پر دیکھتے ہیں ادھر سے گاڑی لے کے سامنے موٹر سائیکل، 30 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے یار تم رک جاؤ، اس کو گزار دو. وہ آدھے منٹ کا صبر نہیں کریں گے، وہاں جھگڑا کر کے کئی دن جیلوں، کچہریوں، وکیلوں کے چکر لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس قدر ہماری سوچیں اتنا عدم برداشت کا شکار ہو گئی. کوئی ٹالرنس نہیں. ہاں میں نے ہم لوگ مثال مطلب بعض اوقات ان قوموں کی لیتے ہیں یار، ان لوگوں نے ہمارے نبی کے طریقے جو دیے ہوئے، ہماری شریعت اسلام کے جو اخلاقیات تھے وہ ان لوگوں نے اپنا لیے، جو ڈیولپڈ کنٹری کہہ رہے ہیں، جو ہم جن کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، جبکہ یہ ہمارے اسلام کے دیے ہوئے طریقے ہیں. ایز اے مسلم ہماری تو رسپانسبلٹی، ہمیں تو حکم دیا نبی کو فالو کرو، ہمیں تو پابا شریعت نے حکم دیا اس بات کا. تو یہ ہمارے اخلاق و کردار کی یہ چیزیں جس کے اندر یہ بہت اہم ہے کہ ماں باپ کا ادب. یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر آج جو نا برداشت نہیں رہی کہ بات نصیحت کی سن لیں.
والد صاحب سمجھانے لگتے ہیں، آگے سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں. ماں سمجھانے لگتی ہے کسی بات پہ، ماں کو سخت اور بڑا کرخت جواب دیتی ہیں بعض بچیاں، بعض بچے. یہ ماں باپ کے ساتھ آپ کا یہ بیہیویئر، یہ اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو یہ پسند نہیں ہے، یاد رکھیں. آپ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ ہے، اس کو عقل نہیں ہے، یہ بات کرنے والی تھی. ارے آج ہمیں پڑھنا آ گیا، لکھنا آ گیا، 4 جماعتیں پڑھ گئے، ہم کہتے ہیں ماں باپ بیوقوف ہیں، ان کو عقل نہیں ہے. وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے منہ کے نوالے کھلا کھلا کے ہمیں بڑا کیا، وہ ماں باپ جنہوں نے انگلی پکڑ پکڑ کے ہمیں چلنا سکھایا، وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی راتوں کے آرام قربان کر کر کے ہماری پرورش کی ہے، اپنی صحت، اپنی زندگیاں جنہوں نے ہمارے لیے قربان کر دیں ہماری پرورش کے لیے. سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں ساری رات ماں خود گیلے بستر پہ لیٹ جاتی تھی، ہمیں سینے پہ لٹا کے لیٹی رہتی تھی، میرے بچے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے. آج وہی بچہ بچی بڑے ہو کے ماں کو آنکھیں دکھائیں، ماں کو بیوقوف کہیں، ماں کی دل آزاری کریں، والد صاحب کے ساتھ مس بیہیو کریں، یا اکیلے میں بیٹھ کے ماں باپ روتے ہوں گے جب تم بدتمیزی کر کے دروازہ بند کر لیتے، دروازہ مار کے نکل جاتے ہو نا، تو اپنے موبائل پہ بزی ہو گئے ہو. ماں ترس گئی تمہارے 2 پیار کے جملے سننے کو، باپ ترس گیا تمہاری محبت کی 2 باتیں سننے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حلیمہ کے لیے کھڑے ہو کر چادر بچھائی تھی، یہ ماں کا رتبہ بتایا تھا دنیا کو. باپ کا چہرہ فرمایا دیکھو تو حج کا مقبول، حج کا ثواب ملنے کا ذکر کیا، باپ کی رضا میں رب کی رضا کو ذکر کیا. آج ہمارے نوجوانوں میں بہت خطرناک یہ چیز ہے، جو ماں باپ کو یہ آنر نہیں، رسپیکٹ نہیں دیتے، ماں باپ کو وہ پیار، وہ محبت نہیں دیتے. خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کرو. یہ زیادہ دیر ہمارے پاس رہیں گے نہیں، چھوڑ جائیں گے. غور کرنا کہ سفید بال اپنے ماں باپ کے دیکھ کے تھوڑا اس بات کو ریئلائز کرنا کہ عنقریب ہی ہمیں چھوڑ جائیں گے. کسی کو ہیپاٹائٹس ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، کسی کے اندر ہی اندر کینسر بن رہا ہے. اپنے ماں باپ کی قدر کر لو. میں نے اپنے والد صاحب کے کینسر کے زندگی کے آخری ایام دیکھے ہوئے ہیں، ایسے لگتا تھا جیسے ریت کی مٹھی ہے جو کھل گئی ہے. وقت روکنا چاہتے تھے، رکتا نہیں تھا. ہم چاہتے تھے یہ چہرہ ہم سے جدا نہ ہو، لیکن ہم اس چہرے کو روک نہیں سکتے تھے. وہ چہرہ جسے دیکھ کر مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اس چہرے کو انسان روک نہیں پاتا. پھر عید آئے گی، شب رات آئے گی، ماں کا ہاتھ نہیں نظر آئے گا جو شفقت کا سر پہ رکھتی تھی. پھر عید آئے گی، باپ کا سینہ نہیں ملے گا جس سے لگ کے انسان کو ٹھنڈ ملتی تھی. پھر کوئی کامیابی ملتی ہے، انسان کا دل کرتا ہے میں جا کے مجھے یہ سکسیس ملی ہے، میں اپنی ماں کو بتاؤں گا، باپ کو بتاؤں گا. جس دن گھر ماں سے باپ سے خالی ہو جاتا ہے نا، ایسے لگتا ہے انسان کسی دھوپ میں، صحرا میں کہیں کھڑا ہو گیا. شدت کی دھوپ ہے، سایہ ختم ہو گیا. جس دن ماں نہیں رہتی، جس دن باپ نہیں گھر میں رہتا، گھر کی رونق چلی جاتی ہے، گھر خالی ہو جاتا ہے. اپنے ماں باپ کی خدا رہ قدر کرو. آپ کے پاس ہے، شاید آپ کو اس کا احساس نہیں ہے. جن کے پاس نہیں، پوچھو ان سے اس نعمت کی قدر. یہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ ان کا چہرہ دیکھ کر انسان کو کتنا سکون ملتا ہے. آج تم ان کے ساتھ بدتمیزی کر کے، بد اخلاقی کر کے، ان کی دل آزاری کر کے، ان کو دکھ دے کے اپنے دوستوں میں مگن ہو جاتے ہو. یہ سارے رات سارا دن بیٹھے روتے رہتے ہیں. ماں سارا دن صدمے لے لے کر ہارٹ پیشنٹ بن گئی ماں، تمہارے صدمے لے لے کر، اور تم اپنے دوستوں میں مگن ہو. تم اپنے موبائل پہ ہنسنے کھیلنے لگ جاتے ہو، ماں کو رنج پہنچا کے، باپ کو دکھ دے کے. اس دن کے لیے انہوں نے پرورش کی تھی کہ بڑھاپے میں تم ان کو رلاؤ گے، دکھ دو گے، اذیتیں دو گے. ایک بات یاد رکھنا میری، اگر ماں یا باپ تمہارے کسی دکھ میں دنیا سے چلے گئے نا، ساری عمر ٹکرے بھی مارو گے تو وقت پلٹ کر نہیں آئے گا. تمہارے کسی صدمے یا دکھ میں دنیا سے نہ چلے جائیں. ان کو خوش کرو، ان کو راضی کرنے والا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کا. اور ایک بہت ہی اور اہم چیز جو میں اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ عرض کروں گا، ہمارے کئی جو اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اس میں نشہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے. بہت خطرناک ایک چیز ہمارے اداروں کے اندر یہ ظالم ہے لوگ جو نشہ پھیلا رہے ہیں. ابھی اسی وینسڈے کو میرا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں بیان تھا، تو میں
لٹرلی میں روتا ہوا گاڑی میں بیٹھ کے نکلا یونیورسٹی سے. جب نکلا مجھے ایک اسٹوڈنٹ ملا فزکس میں, غالباً وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے یا فزکس کا اسٹوڈنٹ تھا. وہ ایک اس کا دوست مجھے ملانے لایا بیان کے بعد. مجھے کہتا ہے اظہر بھائی حاجی صاحب اس کو کوئی دم کر دو. میں کیوں؟ کہتا ہے نشے پہ لگ گیا ہے, اور نشہ بھی اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب بس ہو گئی ہے, اب 3-4 انجیکشن سے تو گزارا ہی نہیں ہوتا. میں اس نوجوان, اتنا خوبصورت نوجوان, اتنا خوبصورت, اور اس کی مطلب ہے کہ وہ ہسٹری جو اس نے بتائی, اتنا قابل اسٹوڈنٹ. لیکن میں سوچتا اور روتا ہوا نکلا, اس کے ماں باپ نے کیا کیا امیدیں سوچی ہوں گی, میرا بچہ, میرا بیٹا کچھ بنے گا, اور کس بدبخت و ظالم نے اس کو نشے پہ لگا دیا, کس بد نصیب نے اس نوجوان کا فیوچر برباد کر دیا. تو خدا را کسی نشئی دوست کی صحبت میں نہ بیٹھنا. شروع میں پتہ ہی نہیں چلتا کیسے یہ لگ جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں میں بہت مضبوط ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوتا. یہ آنکھوں دیکھی باتیں ہیں. آپ نہ اپنے نفس پر اعتماد کریں کہ میں بڑا مضبوط ہوں. آپ نفس دھوکہ دیتا ہے, جھوٹا ہے, کذاب ہے. اس پر اعتماد کرنے والا نے کسی کذاب پر اعتماد کیا. نہ ایسوں کی صحبت میں بیٹھنا, نہ نشے کے قریب جانا. ماں باپ نے بڑی امیدیں رکھی ہیں, ماں باپ نے بڑی توقعات رکھی ہیں, اور معاشرے کو, ملک کو, قوم کو آپ کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے, آپ کی ریسرچ کی, آپ کی تعلیم و تربیت کی معاشرے کو ضرورت ہے. امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب جو بانی دعوت اسلامی ہے, یہ بڑا خوبصورت ایک جملہ بولتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے کہ طلبہ, اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ ملک و قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. ان کی اچھی تربیت ہو جائے تو ملک و قوم کے لیے بہت مفید بنیں گے, اور معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. یہ آج کا اسٹوڈنٹ ہے, کل کا یہ ٹیچر ہے. آج کا اسٹوڈنٹ ہے, کل کسی جاب پہ جائے گا, کل کسی پروفیشن میں جائے گا, کل کسی بزنس میں جائے گا, کل پریکٹیکل لائف میں جائے گا. آج کی بچیاں کل کی ماں ہیں, اگلی نسل کی تربیت ان کے ذریعے ہونی ہے. ایک معاشرے کا شہری بن کے جب یہ اپنا کردار ادا کرے گا تو ہر ایک معاشرہ فرد سے بنتا ہے. افراد کی تربیت ہو جائے تو معاشرہ سنتوں کا گہوارہ بن جائے گا, معاشرہ نیکی کے رستے پہ چل پڑے گا. آج بے حیائی نے, بدعملی نے, یہ شراب, نشے, جوئے نے, گندی فلموں ڈراموں نے, گانے باجے نے ہمارے نوجوانوں کے اخلاق و کردار کو تباہ کر کے رکھ دیا. یہ طرح طرح کے جو ہے وہ فیشن, طرح طرح کی بے حیائی, طرح طرح کی گندی چیزیں, شراب, نشہ, راتیں برباد ہوگی ان کی فلموں ڈراموں میں, گانے باجے میں. عشق مجاسی نے ان کے اخلاق کو تباہ کر کے رکھ دیا, زندگی کا فوکس ہی خراب کر دیا. ان کی توجہ پڑھائی سے, تعلیم سے اٹھ گئی, یہ ادھر غزلیں, شعر و شاعری میں لگ گئے, اپنا فوکس ہی ختم ہو گیا. کہاں ریسرچ میں آگے بڑھیں گے, کہاں ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں گے, کہاں تعلیم میں اچھا مقام پیدا کریں گے, کہاں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ معاشرے کے اچھے شہری بن کے اپنا کردار ادا کریں گے. ڈاکٹر اقبال نے بڑے درد کے ساتھ کہا تھا, یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو, مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے, یورپ سے نہیں ہے. کیوں تو ان کو اپنانے کی طرف چلا؟ کیا تیرے پاس اللہ کا پاک کلام قرآن نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے؟ اور اگر کوئی ہمیں کہے ہاؤ یو ول سروائیو ان دس سوسائٹی ود دس سسٹم, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سروائیو نو. دنیا چاند پہ پہنچ گئی, آپ کچی مسجد نبوی کے دور کی باتیں کرتے ہیں. دنیا جب 21ویں صدی میں داخل ہو گئی, آپ 6 اور 7ویں صدی کی باتیں کرتے ہیں. ہم ان کو یہی سمجھاتے ہیں کہ شریعت کو یہ کوئی پرابلم نہیں, آپ چاند پہ جاؤ. اسلام چاند پہ جانے سے نہیں روکتا, مریخ پہ جانے سے نہیں روکتا, ریسرچ سے نہیں روکتا, ٹیکنالوجی سے نہیں روکتا. آپ آگے بڑھو, تحقیق میں ترقی کرو, ریسرچ میں آگے بڑھو, ٹیکنالوجی میں آگے بڑھو, تعلیم میں آگے بڑھو, بے حیا بن کے نہیں, با حیا بن کے. رسول پاک کا بے وفا بن کے نہیں, با وفا بن کے, اچھے اخلاق کے ساتھ, اچھے مینرز کے ساتھ, اپنے پیارے نبی کے ساتھ مضبوط تعلق کے ساتھ آپ تعلیم و تربیت میں آگے بڑھے. کہاں روکا اسلام نے؟ جی ان لوگوں کو دیکھو جو چاند پہ چلے گئے, تو ہم ان سے کیسے متاثر ہو جائیں؟ چاند پہ جانے کی بات کرتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم کیسے امپریس ہو جائیں؟ چاند پہ جانا اگر کمال ہے تو پھر چاند کو انگلی کے اشارے سے ٹکڑے کرنے والے کا کمال نظر نہیں آتا. اگر یا وہ شمسی توانائی سولر سسٹم کمال ہے, کمال کا اگر یہی کرائیٹیریا ہے, تو پھر ڈوبے سورج کو پلٹانے والے کا کمال نظر نہیں آتا دنیا کو فالو کرنے کے لیے. اگر یہی چیزیں کمال ہے کہ جناب ہم اس لیے ان کو فالو کریں گے, وہ اتنا آگے نکل گئے, تو اب ہم کہتے ہیں اس سے بھی ہم آگے نکلیں, لیکن دامن مصطفیٰ چھوڑ کے نہیں, دامن مصطفیٰ تھام کر. اگر کمال کی وجہ سے کوئی کہتا ہم ان کو فالو کریں گے, تو بھیا یہ کون سا کمال ہے کہ آپ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت بتا دیتے ہو؟ زلزلہ روکنے کی کوئی بات کرو نا ہمارے ساتھ.
اگر آپ 21ویں صدی میں بھی یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم 7ویں صدی کی بات بتاتے ہیں. صحیح بخاری میں احد پہاڑ کے زلزلے کو ہمارے نبی نے ٹھوکر مار کے روک دیا تھا. جو ٹھوکر مار کے زلزلہ روک دے نا انہیں ہم مصطفیٰ کہتے ہیں, ان کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں. جو شدت کی تکلیف میں دکھتی آنکھوں پر لعاب دہن لگا کے خیبر کے روز میرے مولا کی آنکھوں میں شفا عطا کر دینا, ایسے کمال والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. اور جو حضرت قتادہ کی نکلی آنکھ پر لعاب دہن لگا کے شفا یاب کر دینا, ایسے کمال والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. جو حضرت محمد بن حاتب کے جلے ہوئے ہاتھ کو لعاب دہن سے شفا یاب کر کے جلنے کا نشان بھی ختم کر دینا, ایسے کمال والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. جو حضرت انس کے کھاری کنویں میں لعاب دہن ملا کے کنویں کا پانی میٹھا کر دینا, ایسے کمال والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. حضرت جابر کے مردہ بچوں کو جو زندہ کر دینا, ایسے کمال والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. حضرت جابر کی دعوت کھلا کے بکری کی ہڈیوں پہ ہاتھ رکھ کے بکری زندہ کر دیں, ایسے کمال والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. اور جو معراج کی رات ثم دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین کا مقام پائے نا, ایسے کمال والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. جو حدیبیہ کے مقام پر انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیں, ایسے کمال والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. جو ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھا دے, ایسی شان والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. جو حضرت عکاشہ کی ٹوٹی تلوار کے بدلے لکڑی کی پھٹی تلوار بنا کے عطا کر دیں, ایسی شان والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. آئیے ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں ان کو بیسٹ رول ماڈل بنا کے اپنی زندگی ان کی سیرت کے سانچے میں ڈھال کے گزاریں, اچھے اخلاق اچھا کردار اپنائیں. دنیا بھر میں لوگ میلاد مناتے ہیں, ہم دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے ذریعے, مدنی قافلوں کے ذریعے, ہمارے مبلغین, ہم لیکچرز میں جا کر یہی ان کو بتاتے ہیں کہ میلاد بھی مناؤ مگر میلاد والے کو بھی مناؤ. میلاد منانے والوں میلاد والے کی بات بھی مانو. یہ نہیں ہے کافی کہ آپ ہم نے جھنڈا لگا دیا, ہم نے چراغاں کیا, ہم نے سجاوٹ کی, جلوس میں گئے, نعرے لگائے, بلے بلے ہم نے سب جنت خرید لی, اب تو ہمیں کوئی نماز کی ضرورت نہیں, سچ جھوٹ کا فرق نہیں کرتے, حرام سے بچتے نہیں, ملاوٹ سے باز نہیں آتے, ہیرا پھیری سے باز نہیں آتے. اب وہ لب یہ کہ ہم نے تو جلوس میں نعرے لگا دیے, اب نعرے لگا کے بہت محبت کا اظہار کیا. ارے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر جو میلاد منایا اچھا کیا, مگر میلاد کا مقصد بھی تو سمجھو. یہ مقصد میلاد کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَيُزَكِّيهِمْ, یہ نبی تمہیں تعلیم دینے آئے ہیں, کتاب کی حکمت سکھاتے ہیں, اور تمہیں پاک کرنے آئے ہر کفر سے, ہر شرک سے, ہر گناہ سے, ہر حرام سے, ہر ناجائز سے, ہر بے حیائی سے, ہر گندگی سے پاک کرنے کے لیے رسول پاک تشریف لائے ہیں. تو اپنی محبتوں کا مرکز ذات مصطفیٰ کو بنا کر جینا ہے. انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت اور کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابیاں ملیں گی. اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے سورہ احزاب میں, مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا, جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا. از کمپلیٹلی سکسیسفل. ہمیں زندگی میں اگر کامیابی چاہیے تو ہمارے لیے بیسٹ رول ماڈل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہماری بہو بیٹیوں کو شرم و حیا اپنانی ہے. سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھیں, ان کو اپنی سوچیں, اپنا کردار حیا والا پاکیزہ بنانا ہے, ایک اچھی جو ہے وہ زندگی بسر کر کے اپنے معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. نوجوانوں ہمت کرو اور اپنے معاشرے کو, ڈاکٹر اقبال نے جو کہا تھا, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ہم بہت بکھر چکے, بہت ٹوٹ چکے, معاشرہ بہت سے بحرانوں کا شکار ہو گیا, بہت بد اخلاقی عام ہے, گالی گلوچ عام ہے, رشوت عام ہے, سود عام ہے, محبتوں کا بحران آ گیا, ہمسایوں کے حقوق نہ رہے, رشتوں میں وفا نہ رہی, دوستوں میں وہ وفا نہ رہی. بہت ہم بکھر چکے, بہت ٹوٹ چکے. اب کچھ جوڑنے کا کام کرو, امت کو بکھرنے سے بچا لو, تباہی سے بچا لو. اور اب اس وقت تو وہ کیفیت ہے کہ راتوں میں اہل درد بیٹھ کر روتے اور کہتے ہیں, فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں, بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. ہم نیک ہیں یا بد ہیں بالآخر ہیں تمہارے, نسبت بڑی اچھی ہے مگر حال برا ہے. اے خاصہ نے رسول, وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے. ہم بہت بکھر چکے, بہت ٹوٹ چکے. ہمت کرنی ہے, آپ نے اپنی زندگی کا ایک فوکس, ایک مقصد بنانا ہے
کہ میں نے تعلیم جو حاصل کرنی ہے نا، اس کے ذریعے اپنے ملک، ملت، قوم، اسلام کی خدمت کرنی ہے، معاشرے کا اچھا شہری بن کے اپنا پریکٹیکل کردار ادا کرنا ہے۔ ڈیبیٹ کرنے سے، آرگومنٹ دینے سے چینج نہیں آئے گی۔ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ پریکٹیکلی فار دا پریچنگ آف اسلام۔ مولانا الیاس قادری صاحب نے ہمارے سامنے آج کے دور میں نیکی کی دعوت کا کام کر کے ہمارے سامنے ایک پریکٹیکل کردار رکھا ہے، پریکٹیکل ایک ایگزامپل رکھی ہے کہ اخلاص کے ساتھ نیکی کی دعوت دی جائے تو لوگ الحمدللہ دین کی طرف آتے ہیں، اسلام کی طرف آتے ہیں، توبہ کی طرف آتے ہیں، نمازی بنتے ہیں، گناہ چھوڑتے ہیں، نشہ چھوڑتے ہیں، برائی چھوڑتے ہیں۔ ایسے کتنے نوجوان آپ کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ملیں گے جنہوں نے کہاں اور کیا کچھ کر رہے تھے چھوڑ چھاڑ کے الحمدللہ مدینے کے رستے پہ چل پڑے۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محروم کو داتا دے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی سیشن کو، اس سیمینار کو، اس سیرت کی محفل کو اللہ پاک قبول کر کے ہم سب کے لیے عمل اور پرہیزگاری کا رستہ بنا دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ بہت پرمغز پرتاثیر گفتگو محترم جناب حاجی اظہر اقبال صاحب، ممتاز مذہبی اسکالر، موٹیویشنل اسپیکر، اینکر پرسن، ممبر سینٹرل ایگزیکٹو باڈی دعوت اسلامی۔ عزیز طلباء سے درخواست ہے کہ ابھی تشریف رکھیں، پروگرام ابھی ختم نہیں ہوا۔ اسی دوران ہمیں جوائن کیا ادارہ حاضہ کے پروریکٹر واجب الاحترام محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر حیات محمد آوان صاحب نے۔ تو میں درخواست کروں گا کہ سر اسٹیج پر تشریف لائیں اور مہمانان گرامی کو ویلکم کہیں، ان کا شکریہ ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، طالبات، ہم بڑے مشکور ہیں مولانا اظہر عطاری صاحب کے کہ بہت ہی اس وقت کی ضرورت اس پہ انہوں نے خطاب کیا۔ تربیت کی جو کمی ہے وہ بیسیکلی والدین اور اساتذہ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ معاشرہ اپنی جگہ پہ ہے۔ میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف کی بات کروں گا۔ 70s میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو بڑی اچھی ویلیوز ہوا کرتی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے والدین اور اساتذہ ان کی کنٹریبیوشن تھی، جس وجہ سے ہم اس زمانے میں بہتر طریقے سے رہتے تھے، ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے۔ اب قصور شاید ہمارا ہے، اس جنریشن جو ہماری جنریشن، کہ اس نے آنے والی جنریشن کو وہ تربیت نہیں دی جو ہماری جنریشن کو ملی تھی۔ مولانا صاحب نے بہت ہی اچھے الفاظ میں، بہت ہی پیارے الفاظ میں، اور جس مشن پہ وہ انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، قائد اعظم یونیورسٹی میں بتا رہے تھے، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے ہو کے آئے، ہمارے ہاں آئے، اور اس مشن کو جاری رکھیں، انشاءاللہ اس کے ضرور نتائج اچھے نکلیں گے۔ اور میرے خیال میں یونیورسٹی اپنی جگہ پہ ہے، سب سے موزوں جگہ وہ سکول میں جائیں، کیونکہ تربیت کا سٹارٹ وہاں سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہاں سے اگر اچھے بچے آئیں گے
تو ہائر ایجوکیشن میں ڈیفینیٹلی وہ بہتر کام کر پائیں گے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اور ساتھ ہی میں لیٹ بھی آیا، ہو سکتا ہے کہ حضرت صاحب نے اساتذہ کے بارے میں بھی کوئی تربیت کی بات کی اور میرے موجودگی میں نہیں کی۔ سب سے زیادہ ضرورت اساتذہ کی تربیت کی ہے، جنہوں نے آگے اس تربیت کو آگے لے کے جانا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے آنے سے پہلے اساتذہ کے بارے میں کچھ کہہ چکے ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے اور اس مشن پہ کو جاری رکھنے کی توفیق دے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ملتمس ہوں جناب ادارہ حاضہ کے پروفیسر ڈاکٹر حیات محمد اعوان صاحب سے کہ وہ مہمان گرامی محترم جناب مولانا حاجی اظہر عطاری صاحب کو اعزازی شیلڈ پیش کریں۔ یہ پروگرام کے اختتام میں دعا کے لیے میں دعوت دوں گا محترم جناب پروفیسر رضوان یاسین صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور دعا کرائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا ذل جلال والاکرام، یا باری تعالیٰ تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی اس مبارک محفل میں ہم شریک ہوئے، ہمارا شریک ہونا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر ادا کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت عطا فرما، اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ ہم تمام کو دین اسلام پر کامل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، نفس کے دھوکوں سے، اس کی مکاریوں عیاریوں سے محفوظ فرما۔ یا باری تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرما، پوری امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری امت پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ یا باری تعالیٰ ہمیں دوبارہ وہ مقام و مرتبہ نصیب فرما جو مسلمان کا مقام و مرتبہ ہے۔ ہم اس پوری دنیا پر امامت کرنے کے لیے یا باری تعالیٰ یہ امت تمام امتوں کی سردار، ہمیں وہ دوبارہ سرداری والی یا باری تعالیٰ وہ سرداری دوبارہ نصیب فرما، ہمارے اعمال کو بہتر فرما، ہمارے کردار کو بہتر فرما، ہمیں دین اسلام پر کامل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ ہم ظاہری بھی بیمار ہیں، باطنی بھی بیمار ہیں، ہماری ظاہری باطنی تمام امراض سے ہمیں شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما۔ جتنے بیمار ہیں تمام کو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما۔ جتنے مصیبت زدہ ہیں یا باری تعالیٰ اس مبارک محفل کے صدقے تمام کی مصیبتوں کو دور فرما، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ادارہ حاضہ کو یا باری تعالیٰ ترقی نصیب فرما۔ اسی طرح سے طلباء کی خدمت کرنے، ان کے اخلاق سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ علم کی شمع جو روشن ہوئی ہے اس کو مزید روشن فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔